تو یہاں پر اللہ نے صبح کی قسم کھائی ہے، والفجر سب سے پہلے نمبر پر صبح کی۔ تو یہاں علماء کی مختلف باتیں ہیں اس میں کہ بھئی صبح کی قسم سے، صبح سے مراد کون سی صبح ہے، کس دن کی صبح؟ ایک تو روزانہ جو صبح طلوع ہوتا ہے وہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ صبح ہے، یا اور کوئی صبح مراد ہے؟ تو اکثر بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہر وہ دن جس دن کی ابتدا صبح سے ہوتی ہے، یہاں وہ صبح مراد ہے، اس لیے کہ وہ صبح نئی تازگی لے کر انسانیت کے لیے آتی ہے، یہ اس کی ایک خصوصیت ہے، اس لیے مراد ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، یہ تو عام ہے، ہر پورا سال یہ صبح تو ہوتی ہے، لیکن یہاں کوئی خاص صبح مراد ہے جو تمام دوسری صبحوں سے مختلف ہے، اور وہ کون سی صبح ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کی صبح ہے، وہ مراد یہاں پر ہے۔ تو وہ کیوں مراد ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے دن کی ابتدا مغرب سے ہوتی ہے، یعنی جمعہ کا دن کل کی مغرب سے شروع ہو گیا تھا، آج مغرب تک رہے گا، آج مغرب جیسے سورج غروب ہوگا ویسے سنیچر کی ابتدا ہو جائے گی، تو ہر رات آنے والے دن کی تابع ہوتی ہے، یعنی گزشتہ جو رات گئی وہ کون سی رات تھی؟ جمعہ کی رات تھی، اب جو رات آئے گی وہ کس دن کی آئے گی؟ سنیچر کی رات آئے گی۔ لیکن 10ویں ذی الحجہ کا دن ایسا ہے جس دن کے ساتھ کوئی رات نہیں ہے، اس کی شروعات مغرب سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شروعات کب ہوتی ہے؟ صبح صادق سے ہوتی ہے۔ یہ انوکھی صبح ہے، یہ ایک صبح ایسی ہے پورے سال میں جس کا تعلق رات سے نہیں ہے، وہ الگ سے صبح سے شروع ہوتی ہے۔ عام دن اسلامی قانون کے اعتبار سے مغرب سے شروع ہوتے ہیں، لیکن 10ویں ذی الحجہ کی صبح یہ صبح صادق سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک انوکھا پن ثابت کرنے کے لیے اور اس کی ایک خصوصیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والفجر کہا ہے، تو اس سے مراد 10ویں ذی الحجہ کی صبح ہے۔ یہاں یہ بھائی وہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ مغرب سے شروع نہیں ہوتا 10ویں ذی الحجہ کا دن اور صبح صادق سے شروع ہوتا ہے؟ تو علماء نے یہاں فقہ کا ایک مسئلہ لکھا ہے کہ حاجی 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، اور عرفات کی حاضری وہی حج ہے۔ آدمی سارے کام کیے، عرفات میں نہیں پہنچ سکا، اس کا حج نہیں ہوا۔ عرفات میں آدمی سوتے سوتے بھی پہنچ گیا، کچھ بھی نہیں کیا، اس کو معلوم بھی نہیں کہ وہ عرفات گیا تھا، نیند میں تھا، بس میں بیٹھا تھا، سواری میں بیٹھا تھا، اوپر ہیلی کاپٹر سے گزر گیا، عرفہ کے دن اس کا عرفہ ہو گیا اور حج اس کی ہو گئی۔ تو عرفہ کی حاضری وہی اصل حج ہے۔ اور عرفہ کی حاضری چونکہ عرفہ 9ویں ذی الحجہ اگلی رات سے شروع ہوتا ہے مغرب سے، اور اگر کوئی آدمی دن بھر عرفہ میں نہیں پہنچ سکا اور اس کے بعد والی رات جو ہے اس کی صبح صادق سے پہلے بھی وہاں پہنچ گیا تو اس کا عرفہ معتبر ہے۔ تو 9ویں ذی الحجہ کی 2 راتیں ہیں، ایک رات اس کی پہلے والی رات بھی اس کی تابع ہے اور اس کی بعد والی رات بھی اس کی تابع ہے۔ تو 9ویں ذی الحجہ کی 2 راتیں ہو گئی، تو پھر 10ویں ذی الحجہ کی ابتدا کب سے ہوگی؟ صبح صادق سے ہوگی۔ اس وجہ سے یہاں پر جو صبح ہے وہ ایک انوکھی صبح، وہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح ہے، وہ مراد ہے والفجر سے۔